الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی یاسین و طٰ بالقاسم محمد العبد المؤید ورسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین پھر بھی معطر کرو زبان صلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وأدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الزبور أذكاره وفي الإنجيل أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المشرفين ما شاء الله جزاك الله ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات دعا ہے پروردگار بانیان کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار وسیم عباس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس خانوادے کو، اس گھر کو زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ جس مقصد کے لیے یہ مجلس اعزاز کرائی گئی ہے، پروردگار اس مقصد کو پورا فرمائے۔ دعا ہے پروردگار وسیم عباس کے والد کی مغفرت فرمائے، محمد و اہل بیت محمد کی شفاعت عنایت فرمائے۔ پروردگار مجھ سمیت ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ سب سے ہم دعا ضرور آمین کہیے گا۔ پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات۔ ادھر آگے تشریف دیں، آگے آ جائیں، ایک بلند صلوات اور بھی بڑے محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند صلوات۔ توجہ ہے، گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے۔ اس مقصد کا نام ہے اللہ کی معرفت کے بعد اس کی اطاعت و عبادت۔ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اس کے لیے ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اور وہ نیکی کرتا ہے انسان اپنی نجات کے لیے۔
جو میں فرمان پڑھنے لگا ہوں اس کے لیے اس مقدمے کی تھوڑی سی ضرورت تھی. اگر الفاظ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گئے ہوں تو وہ روایت عرض کروں. نبیوں کا سلطان فرماتا ہے اذا اراد اللہ بالعبد خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین. میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنی نجات کے لیے تو وہ ارادہ کرتا ہے، ایک نیت کرتا ہے. رسولوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے. میں نے تو آپ کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ مجمع تھوڑا ہے. آپ بھی پڑھنے والے کو محسوس نہ ہونے دیں. اردو سمجھ جندی پہ ہے نا. میں اکثر کہا کرتا ہوں میری اردو سریکی سے بھی زیادہ سلیس ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو عرض کر رہا تھا اذا اراد اللہ بالعبد خیرا، جب اللہ کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ محبت الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. میں نے الفاظ کا چناؤ بالکل روایت اور حدیث کے لفظوں کے برابر رکھا ہے. قذف فی قلبہ کہ دل میں ڈال دیتا ہے. اگر الفاظ سمجھ گئے ہیں تو اس بات کو آگے کرتا ہوں کہ انسان کو محبت کی طرف نہیں بھیجتا، انسان کو محبت کے لیے روانہ نہیں کرتا، بلکہ محبت کو انسان کی طرف روانہ کرتا ہے. دل میں اللہ حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. اور کیسی محبت ہے حسین کی کہ نبیوں کا سلطان جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے اور حسین کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے مرحبا یا لک زین السماء والارضین، اے او میرا بیٹا جو آسمان و زمینوں کی زینت ہے حسین، بسم اللہ. اصحاب پوچھتے تھے یا رسول اللہ آسمانوں اور زمینوں کی زینت تو آپ ہیں. فرمایا جب میں معراج پہ گیا تو عرش اولا کے ایک زینے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا، لکھا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجا، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. مرحبا لک یا زین السماء والارضین. اور فرمایا کرتے تھے یا بنیا انکا سید وابن السید وابو السادات، او میرا بیٹا ایسی فضیلت شاید ہی کسی کو ملی ہو، تو بھی سردار ہے، تیرا بابا بھی سردار ہے، تیرا بھائی بھی سردار ہے اور تیرا بیٹا بھی سردار. انکا حجت وابن الحجت وابو الحجج، تو بھی حجت خدا ہے، تیرا بابا بھی حجت خدا ہے اور تو 9 حجج الہیہ کا باپ ہے. مسجد نبوی ہے، نبیوں کا سلطان، وحی الہی کی زبان اطہر سے تلاوت کر رہا ہے. اصحاب اس تلاوت کو اوراق مقدس پر تحریر کر رہے ہیں کہ اتنے میں حسین چھوٹا سا امامہ رکھے سر پہ، عباس چھوٹی سی کندھوں پہ ڈالے، نالین پاؤں میں ڈالے. کیوں نہ میں ایسا کہتا چلوں کہ وہ امامہ نہ تھا، شاید کہ اسلام کی ذمہ داری کا بوجھ تھا. عبا نہ تھی لباس امامت کو پہنے ہوئے اور پاؤں میں نالین نہ تھی، قدم ایسے چل رہے تھے جیسے دنیا کے مزاج و موسموں کو بدل رہے ہوں. اچانک ہوا میں قدم الجھا ہے، حسین زمین پہ آئے ہیں. رسول خدا نے اپنا منبر چھوڑا اور وحی کے تسلسل کو توڑا. میں اکثر کہتا رہتا ہوں اگر بچہ تھا تو کسی کو کہہ سکتے تھے سلمان جا کے حسین کو لے آؤ، ابو ذر جا کے حسین کو لے آؤ. کسی کو نہ کہتے، بابا کو کہہ دیتے جس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، گر گیا ہے، جا کے اٹھا لائیے. میں سمجھتا ہوں کہ حسین کو سب سے زیادہ اور ذمہ داری کو سب سے زیادہ محمد سے اور کون جان سکتا ہے. جانتے تھے جس کی ذمہ داری ہے اس نے جانا ہے. اٹھے ہیں، قدم بڑھایا، حسین کی طرف آئے ہیں، حسین کو اٹھایا، آ کے منبر پہ آئے ہیں. پہلے میں کہتا ہوں سامت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے
اب ناطق کے قرآن کا قصیدہ شروع کیا، یا ایھا الناس ھذا حسین وعرفوہ انہ منی وانا منہ، اے لوگو جان لو یہ حسین ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، من احبہ فقد احبنی ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت۔ قبلہ صاحب کی آمد پہ صلوات محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود شریف۔ وہ اگلے گو سیو پچھلے پچھلے بس قبلہ صاحب آ گئے، مقصد فقط ان کا انتظار تھا۔ بہت روئی ہے بابا کے بعد سکینہ، اللہ اکبر، بڑا روئی ہے بابا کے بعد۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کبھی سوچا کریں میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، آپ بھی تشریف فرمائیں، گھروں سے لے کر اس جگہ تک آپ آئے ہیں، بچے بھی جن کے ساتھ آئے ہیں، اس فاصلے کو بھی، جس کا گھر جتنا دور ہے، بچوں کو کچھ لہجہ آپ نے پیدل چلایا ہے اور کچھ لہجہ تو اٹھا کے لائے ہوں گے نا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کا سن 4 سال کا تھا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جب شام کے بازار میں پہنچے ہیں، سہل نامی ایک صحابی ہے، کہتا ہے یہ نہ کوئی عید ہے نہ کوئی ایسا تہوار ہے، یہ جشن کس چیز کا منایا جا رہا ہے؟ آئے ہیں امام سجاد کے پاس، قریب آ کے کہتے ہیں، یا ایھا العسیر، اے قیدی مجھے بتا تو کون ہے؟ فرمایا چاچا سال میرا سلام۔ فرمایا کون ہے مجھے چاچا پکارنے والا؟ فرمایا چاچا پہچانیے مجھے، میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں۔ چاچا پیچھے نگاہ نہ کیجئے گا، میری ماں، میری پھوپھیاں، میری بہنوں کے سروں پہ چادر۔ سال کہتے ہیں میں نے ایک 4 سال کی بچی دیکھی ہے جو کبھی اپنا دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی بایاں پاؤں اٹھاتی ہے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا بچی میں تیرے نانا کا صحابی ہوں، وہ کوئی حکم ہے تو مجھے بتا۔ بچی سہم گئی ہے، کہا اگر مسلمان ہے مارنا نہیں، میرا چھڑانے والا۔